ایمان والے لوگ ہیں نا جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں. وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں. قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. خشوع پیدا کریں. آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی. رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے. امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے. تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے. لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا. آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے، شارٹ ہے. تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں. تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز. جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے. آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے. اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے، پھر خواریت کی فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا، اس کی نئی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ. باہر بھی یہی ایک انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے. اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہے، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے.
انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن۔ کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی، کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے۔ تو میں یس کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا، ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے۔ دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو، کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہیں۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے۔ نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ نے علم اتنا دیا تھا۔ کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کورنگی میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں۔ 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے۔ فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا۔ کتنے بڑے عالم! میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا، نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ پریکٹیکل کام۔ جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا عمل 0، اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے۔ تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ۔ آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو گے۔
پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ، اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو، آپ کا ہدف کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو، ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ ڈائری جب ہم بنائیں گے نا، اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ، اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت، عورت کے دل میں مرد کی رغبت، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، کہیں اور استعمال نہیں ہوتی۔ اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی، اس میں بد نظری بھی آ گئی، اس میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی بھی آ گئی، تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، دو باتیں بیان کی، فرمایا جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا، بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے۔ ایک نوجوان بالغ ہوا، اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں شادی کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب چپ، نکاح کرو اور اس سے پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ بندہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کو ملامت کرنا جائز نہیں، یہ قابل ملامت ہے۔ سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کو، اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں، پھر نانا، پھر ماموں، پھر چاچے، پھر محلہ، پھر پوری دنیا پوری دنیا۔ اور قرآن کہہ رہے اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جب شادی نہیں ہوتی فوش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا۔ کہہ رہے مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن، ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو، بھائی ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں۔ یہ فضول قسم کی باتیں، میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا، 4 بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے، لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی ادا کرے گا، ان کے جو حقوق ہیں، نیت اس کی صرف یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے، بلکہ میں اس کو عام زبان میں کو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، وہ مزے کے لیے کر رہا ہے، لیکن صرف مزے برائے مزے نہیں، نیت یہ ہے کہ میں ان کے حقوق بھی پورے کروں گا، ان میں برابری بھی کروں گا، تو لیکن نیت صرف مزے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، آج کے علماء نے نہیں، 1000 سال پہلے کے علماء نے، کہ اگر اس کو کوئی تانا دیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کہ قرآن کہہ رہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ ملامت کر رہے ہو، کتنی ساری آیت کا انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ کون سے مزے حرام ہیں اور کون سے مزے حلال ہیں۔ تو آج لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اتنی سال کا تھا، اتنی عمر کی لڑکی سے صرف مزے کے لیے کیوں شادی کر لی؟ لڑکی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، اس کے ابا کو ہونا چاہیے، بالکل بجا ہے۔ اگر ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہو، نہ کریں وہ، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اعتراض اس کی علامت ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا، اس سے کیوں شادی ہو رہی ہے، اس کو اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی، یہ اسی کی علامت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی علامت نہیں۔ تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بھائی آپ کم عمر ہو، جوان ہو، آپ سے ایک بڑی عمر کا آدمی نکاح کر رہا ہے تو آپ نہ کرو، آپ کیوں کر رہی ہو اس سے شادی؟ بھائی اس کو تو مشورہ یہی دیا جائے گا، لیکن کوئی مصلحت ہے تو وہ جانے، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ ہو نہیں رہا، مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں کو ہو رہا ہے۔ پھر یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے بھائی،
ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی، اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لأمان، لیکن کیا مزوں کے لیے نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے، لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ سے کرو. میں جائز کی بات الگ ہے، مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے. تو نیت تو یہی ہونی چاہیے، سنت پوری کرنی ہے. کس نبی نے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کی ہے تو کرو یہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، اگر دیکھو ہم لوگوں کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ، چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہر وقت جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی، دہلی کی نہاری بھی کھا لی، اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے یار. ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے، لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا. وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا، میں نہاری کھاؤں، اس میں نلی ڈالوں، اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں، جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو. ہر وقت چٹخارے کی چکر میں رہنا شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتا. تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو، طلاق یافتہ سے کر لو. لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور سے کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، قابل ملامت بہرحال نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں، یہ والی جو شرط ہے نا جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے، یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، زبان کے پکے. ایگریمنٹ کر لیا، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. کمپنی نے امانت دیا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو، اتنا کام کرو، اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے، کام میں ڈنڈی مار رہے ہو، جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%. ہمارے جو دوست امریکہ UK وغیرہ چلے گئے نا، وہاں انہوں نے ملازم رکھے اور یہاں بھی ان کے دکانیں ملازم، کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو تنخواہ بھی پوری لیتا ہے، عام طور پہ 100% نہیں، وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں، لیکن میجورٹی. چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا، ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا، کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر، پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے انگریز ملازم رکھو نا، کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے، پہنچے گا 10 بجے، 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا، درازیں کھول کے چیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، پین کہاں ہے، 1 گھنٹہ اس میں لگے. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو، تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی، وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی، کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے، چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں، ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر، اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام، اور ہمیں خود تجربہ ہے، ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکے دار کو پیسے پکڑا دو، یار یہ بلڈنگ بنا دے، میرا گھر بنا دے، یہ ایڈوانس میں پیسے، میں بہت اچھا ہوں، پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا، میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے ہیں. اتنا ترسائے گا نا. بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا، اگلے دن ایک نلکا لے کے آ رہا ہوگا فٹ کرنے. واش روم کے لیے نلکا پہنچ چکا ہے، اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا. پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کے کچھ چلنے کی. ایسے ترسات رہ. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے، اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفنس میں ہوٹل بنانا تھا، ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے وہ دن اور آج کا دن
تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، والذی، دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کیسے مجھے پہلے پیسے دیے بھائی؟ اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی، کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے، ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے. تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے، بھائی سے کیا مل رہا ہے، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی، آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی، آپ کے بچوں کو پالے گی. اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے، آپ کے. اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں؟ پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے، برابر ہے، آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے یار تمہارے ہیں کتنے، تو تمہیں کیا بھائی، گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا، اس کو وہ اس کے ہیں یا نہیں ہے، تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے، شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے، اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ، ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں، اپنی جیب بس، دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو، ان کو پتا ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی. اب اس کو بتا دیا نا مانا اتنا کمات. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں، ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کے نا اپنی کرنی نہیں چاہیے، کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا، تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آ جائے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہے وہ تھوڑی بیان کروں گا میں، جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا، مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے، داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں. ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے، دوستوں کو نہیں بتاتے. ان کو پتا اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے، یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے ہی حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی، میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا، میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا، زیرو پہ آگے کھڑا ہو گیا تھا. میں جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دے یار، ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے. اس میں داڑھی والے بھی تھے، بغیر داڑھی والے بھی تھے، نیک بھی تھے، برے بھی تھے، اور بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا، پیسے تھے.